قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بے پایا حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے حوالے سے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ برکتیں جو ہم نے حرم شریف کے اور بیت المقدس کے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 12ویں سال، بعض روایت میں 10ویں سال کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور بعثت کے 12ویں سال کے رجب کے مہینے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج عطا فرمائی۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ واقعہ معراج جو رجب کی 27 تاریخ کے حوالے سے مشہور ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، جسم کے ساتھ آپ حرم شریف سے بیت المقدس تک پہنچے، اور اسی جسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت بھی فرمائی۔ اسی جسم کے ساتھ آپ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، 5ویں آسمان پر تشریف لے کر گئے، اور اسی جسم کی کیفیت میں آپ نے رؤیت الہی بھی حاصل کی، جنت کا مشاہدہ بھی فرمایا، آپ نے دوزخ کو بھی دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے جسمانی طور سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ ہاں کچھ اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگوں کے اعتقاد کے اندر اور لوگوں کے یقین کو متزلزل کرنے کے لیے کچھ دراڑ ڈالی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج جسمانی نہیں تھا بلکہ روحانی تھا، اور اس کے اوپر دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ۔ وہ حدیث مبارکہ بھی پہلے سماعت فرما لیجئے کہ ایک حدیث مبارکہ کی روح سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، کیونکہ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں موجود تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ بیان فرماتے ہیں لوگ۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کر دوں کہ دوستو، یہ حدیث مبارکہ جو ام المؤمنین کے حوالے سے موجود ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے۔ آپ نے ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا، تو پھر حضور کا جسمانی معراج کیسے ہوگا؟ اس سے قبل ذرا آپ تاریخ کے اس پہلو کا جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی آپ کی ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی تھی، اور معراج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی تھی۔ معراج کے اسباب میں فقہا نے یہ لکھا نا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شہزادوں کا بھی انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو ایک گھاٹی جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس کے اندر محصور ہونے پر مجبور کیا گیا۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کا راشن پانی بند کیا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے شیر خوار بچے اپنی ماؤں کی غذائی قلت کی وجہ سے، ان کے دودھ جو خشک ہو گئے تو وہ بچے بھوکے مر گئے شیب ابی طالب میں محصور ہونے کی وجہ سے۔ آپ کی قوم کے مضبوط اور طاقتور نوجوان بھوک کی قلت کی وجہ سے ہڈیوں میں کمزوری کی شکایت لے کر مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں پر کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے باہر سے کھانا یا پینے کی کوئی چیز پہنچانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کا کھانا پانی بھی بند کیا گیا۔ تو یہ جو 3 سال کا دورانیہ تھا، یہ بڑا مشکل ترین لمحہ تھا، حتیٰ کہ خاندان نبوت کے لوگوں نے درختوں کے پتے کھا لیے، سوکھے چمڑے ملتے تو وہ کھا لیتے، درختوں کی چھالیں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا سانحہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی ان سے ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کی محبت کیا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح کبھی نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی نکاح ہوئے نا بعد میں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اور ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں کسی بات پر گفتگو چل رہی تھی اور ذکر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اپنی ازواج سے فرمایا کہ مجھے ان کے بارے میں اذیت میں مبتلا نہ کرنا، یعنی کہ تمہاری زبان سے ان کے بارے میں کوئی نازیبہ جملہ نہ نکلے۔ وہ اگرچہ اس زمانے کی مقدس ترین خواتین تھیں، لیکن چونکہ آپس میں رشتہ ازواج کی وجہ سے کچھ تعلقات تھے تو گفتگو ہو جاتی تھی خواتین کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ مجھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے کبھی اذیت میں مبتلا نہ کرنا، ان کی شان میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تمہاری طرف سے۔ اتنی محبت۔ اور اس زوجہ کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حزن و منال میں تھے، آپ بڑی تکلیف کی کیفیت میں تھے، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دینے کے لیے معراج عطا فرمائی، اور معراج مکہ میں ہوئی تھی کیونکہ کفار مکہ نے انکار کیا۔ یہ بڑی مشہور ترین باتیں ہیں۔ اب اگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میرے بستر میں موجود تھے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے، وہ جھوٹا ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کی روح سے علماء امت نے یہ دعویٰ کیا، بعض مورخین نے یہ تحریر کیا کہ آقا علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج حاصل ہوئی تھی، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 36 مرتبہ معراج ہوئی تھی۔
تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جو ہے وہ اس جسمانی معراج کے لیے نہیں تھا، وہ کسی اور معراج کے لیے تھا۔ 36 مرتبہ معراج تو ہے نا، 34 مرتبہ معراج تو ہے، تو ان کا فرمان کسی اور معراج کے لیے تھا، اس معراج کے لیے نہیں تھا، کیونکہ آپ جو فرما دیا کہ معراج کی رات حضور کا بدن اقدس جسم مبارک میرے بستر میں موجود تھا، تو آپ کی رخصتی ہوئی مدینہ شریف میں تھی، آقا علیہ السلام کو معراج مکہ میں ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ کا فرمان اس معراج کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی لنک نہیں رکھتا، اس کا تعلق کسی اور واقعے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس معراج کو جسمانی معراج سمجھنے کے لیے آپ ذرا اس بات کی طرف مشاہدہ کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح آ کر اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے رات ایک انتہائی مختصر وقت میں بڑا طویل سفر طے کیا ہے، میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، جبریل امین آئے، براق ان کے پاس تھا، 50,000 فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ تھی، مجھے جگایا گیا، بیدار کیا گیا، میرے قلب اقدس کو نکالا گیا، اسے آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا، اس کے بعد میرے قلب کو ٹھیک کیا گیا، مجھے براق پر سوار کرایا، 50,000 فرشتوں کی معیت میں میں یہاں سے سوار ہوا اور میں مسجد اقصیٰ تک پہنچا۔ مسجد اقصیٰ میں جبریل امین نے براق کو ایک جگہ پر باندھا، وہاں پر 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام موجود تھے، میں نے فرداً سب سے مصافحہ کیا اور میں نے سب کی امامت کی، سب کے ساتھ میرا تعارف ہوا۔ اس کے بعد سب انبیاء کرام نے مجھے رخصت کیا، میں پہلے آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولا گیا، میں دوسرے آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولا گیا، میں تیسرے آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولا گیا، میں 7ویں آسمان پر پہنچا، دروازہ کھولا گیا، میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، دروازہ کھولا گیا، سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے، میں آگے روانہ ہو گیا، اللہ رب العالمین کے انوار التجلیات میں گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا، پھر میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، پھر میں نے جنت کی سیر کی، میں نے جنت کی حوروں سے ملاقات کی، اس کے بعد دوبارہ میں ام ہانی کے گھر میں واپس آ گیا، اور کیفیت یہ تھی کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو نکلنے کے لیے جب دروازے کی کنڈی کھولی گئی تو وہ کنڈی کی زنجیر جو ہلتی تھی میرے واپس آنے کے بعد وہ ابھی تک ہل رہی تھی، ایک مختصر سے وقت میں۔ آپ اندازہ کریں وہ پرانے دور میں کنڈی ہوتی تھی نا، وہ زنجیر والی، اگر کنڈی اوپر سے کھول کے چھوڑ دی جائے تو وہ کتنی دیر تک جھولے گی، وہ جتنے ابھی میں واپس آ گیا اتنا طویل سفر کر کے میں نے سارے مراحل طے کر لیے، 1,24,000 انبیاء کرام کے ساتھ فرداً ملاقات، سب کے ساتھ تعارف حاصل کیا، سب کی امامت کروائی، 7 آسمانوں کے فرشتوں سے ملاقات ہوتی چلی گئی، اور ہر آسمان پر ڈیوٹی دینے والے اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد میں نے جنت کو بھی دیکھا، میں نے دوزخ کا مشاہدہ کیا، مجھے حوروں سے ملاقات کروائی گئی، میری حوروں کے ساتھ ایک مجلس، ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوا، سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا اور میں واپس آیا۔ اتنا طویل سفر ایک مختصر سے دورانیے کے اندر لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا طویل سفر چھوٹے سے ٹائم کے اندر کر لیں، اگر آپ پوری رات کا بھی دعویٰ کر لیں تو پوری رات میں بھی تو ممکن نہیں ہے۔ کفار مکہ نے اس بات پر انکار کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے گزر رہے تھے، ابو جہل بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ ابو بکر کچھ خبر ہے تمہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، وہ ساری گفتگو کے رات کے انتہائی مختصر وقت میں وہ یہاں سے بیت المقدس جائے، 1,24,000 انبیاء کرام سے ملے، وہاں پر امامت بھی کرے، پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، سدرۃ المنتہا پر، پھر اس کے بعد جنت کو دیکھے، جنت کی حوروں سے ملاقات کرے، فرشتوں سے ملاقات کرے، فرشتوں سے تعارف ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ واپس بھی آ جائے، ممکن ہے ایک رات میں جانا؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یہ کہا کس نے ہے؟ اس نے کہا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا تو سچ ہی کہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب حضرت ابو بکر کا یہ فرمان پہنچا تو آقا علیہ السلام نے اس وجہ سے ابو بکر کو صدیق اکبر کا درجہ عطا فرمایا۔ کفار مکہ کا اعتراض سمجھ میں آتا ہے، کفار مکہ کہتے ہیں کہ جناب اتنے مختصر وقت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو آقا علیہ السلام کو جو معراج حاصل ہوئی تھی وہ جسمانی نہیں تھی، وہ تو روحانی معراج تھی، تو اس شخص کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر حضور کا دعویٰ یہ ہوتا کہ رات کے مختصر وقت میں مجھے روحانی معراج حاصل ہوئی تھی
کفار مکہ کو انکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کفار مکہ کو انکار کرنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی. کوئی شخص آپ کے ساتھ عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرے، عشاء کی نماز ادا کرے، اس کے بعد آپ کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھا رہے، میٹنگ میں بیٹھا رہے، گپ شپ کرتا رہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا جائے، فجر کی نماز دوبارہ آپ کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرے، اور اس کے بعد کے درس میں بھی شریک ہو، آپ کے ساتھ باتیں کرے، اور رات کہے کہ یار آپ کو پتہ ہے رات کیا ہوا، آپ حیرت سے کہے کیا ہوا بھائی، وہ کہے کہ میں یہاں سے گیا، میں گھر گیا، میں نے کھانا کھایا، میں کھانا کھا کے سو گیا، اور نیند کی حالت میں میں یہاں سے برطانیہ گیا، میں نے برطانیہ کی اچھی طرح سیر کی، اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا، میں نے امریکہ میں اچھی طرح سیر کی، اس کے بعد میں فلاں ملک چلا گیا، میں نے وہاں پر سیر کی، اور پھر میں واپس آ گیا، اور واپس آنے کے بعد پھر میری آنکھ کھلی، میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. آپ اسے جھوٹا کہیں گے؟ آپ کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، او اللہ کے بندے پاگل ہو گئے ہو تم، ایک رات کے اندر برطانیہ سے ہو کے آگے بڑا طویل سفر ہے، آپ کہیں گے اسے؟ نہیں، خواب کے اندر تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے نا، خواب کے اندر بندہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے. اسے کہو بھائی کمال ہے، تم نے صرف برطانیہ اور امریکہ کی سیر کی، تم 6-8 اور ملک چکر لگا لیتے، بڑا آسان ہوا پڑا تھا نیند کے اندر جانا. خواب کے اندر بندہ کہیں جانے کا دعویٰ کرے تو انکار آپ کریں گے؟ انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خواب میں بندہ کہاں سے کہاں چکر لگا کے نہیں آ جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 27 رجب کی صبح بیدار ہو کر اعلان کرنا اور کفار مکہ کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ گیا تھا، اور کفار مکہ نے اس لیے انکار کیا تھا. اور پھر ایک شخص جو مکہ میں رہتا تھا، اس کا ملک شام اور دوسرے علاقوں میں آنا جانا بہت تھا. بیت المقدس ملک شام میں تصور کیا جاتا تھا، وہ کئی مرتبہ بیت المقدس گیا تھا، اور کفار مکہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک بیت المقدس نہیں گئے. اس نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو میں آپ سے بیت المقدس کی کچھ نشانیاں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ فضل کیا، بیت المقدس کی پوری شبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش. اس نے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے کہ بیت المقدس کے پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کا حدود اربع کیا. اس نے ساری باتیں حضور سے پوچھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بات اس کو بتائی. اگر آپ میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ میں رات کو حالت نیند میں برطانیہ گیا تھا، کوئی آپ سے پوچھے گا کہ برطانیہ کے ایئرپورٹ کا حدود اربع بتاؤ بھائی، پوچھے گا کوئی؟ برطانیہ میں کہاں کہاں چکر لگائے تھے، کس محل کے اندر گئے تھے، ملکہ برطانیہ سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ اب تو بادشاہ ہے نا، اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کا محل کیسا ہے، کوئی پوچھے گا آپ سے؟ نہیں بھائی، خواب کے اندر یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کرنا اور کفار مکہ کا انکار کرنا اس بات کی علامت تھی کہ حضور کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ میں جسم کے ساتھ گیا تھا، اور کفار نے بھی اسی بات پر شور کیا تھا کہ آپ جسم کے ساتھ نہیں جا سکتے. اگر بات ہوتی خواب کی تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اتنے ہنگامے کی، پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اتنے بات کرنے کی. اور سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق کرنے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کا جو لقب عطا کیا، وہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ واقعہ کچھ عقل سے ٹکراؤ کھاتا تھا تو حضور نے تصدیق فرمائی تھی. اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس لیے دلائل اور احوال اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب المرجب کی 27ویں شب جو معراج حاصل ہوئی تھی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ معراج حاصل ہوئی تھی. یہ معراج فقط روح کی معراج نہیں تھی. اور وہ جو روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ کی پیش فرماتے ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دوسری معراجوں کے حوالے سے ہے جو حضور کی 34 یا 36 معراجیں تھیں جو حالت نیند میں ہوئی تھی، روحانی طور پر معراج حاصل ہوئی تھی. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تفسیر خازن کے اندر اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے تھے، اس لیے کہ لفظ عبد بندہ جو ہے نا یہ جسم پر بولا جاتا ہے، اور جسم پر بھی اس وقت جب اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے. اگر جسم سے روح نکال دی جائے تو خالی لاش بچتی ہے، وہ عبد نہیں ہوتا. اور اگر خالی روح ہو جائے، بندہ نہ ہو، تو وہ پھر روح ہوتی ہے، عبد نہیں ہوتا.
فرمایا کہ یہ آقا علیہ السلام کا کہنا اور پھر اللہ رب العالمین کا خود ارشاد فرمانا کہ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، تو لفظ عبد اللہ کا فرمانا اس بات پر دلیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسم اور روح دونوں کے رشتے سے وہاں پر بلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ معراج کے لیے تشریف لے کر گئے تھے۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اللہ ذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ اس بیت المقدس کے اور حرم شریف کے قرب و جوار میں جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں نا، اللہ وہ تمہیں دکھانا چاہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے در حقیقت 3 سٹیپ تھے۔ ایک معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم سے لے کر بیت المقدس تک تھی۔ معراج کا دوسرا مرحلہ جو دوسرا سٹیپ تھا وہ بیت المقدس کی روانگی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھی، اور تیسرا مرحلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تھا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا تھا۔ یہ 3 مرحلے تھے، اور 3 مرحلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 3 مختلف وصف ظاہر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حرم سے لے کر بیت المقدس تک تشریف لے کر گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت عبدیت کے ساتھ تھے، آپ عبد بن کر، اللہ کے بندے بن کر تشریف لے کر گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکل کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حقیقت نبوت کے ساتھ تھا۔ اب آقا علیہ السلام حقیقت عبد میں نہیں تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بطور نبی تشریف لے کر گئے تھے، اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کے انوار و تجلیات میں سفر شروع ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمدیت میں تھے۔ وہ حضور کی لفظ محمد کی حقیقت تھی، حضور کی ذات 3 پہلوؤں کا مجموعہ تھی، حقیقت عبدیت، حقیقت نبوت اور حقیقت محمدیت۔ تو 3 حقیقتوں کے ساتھ، 3 مختلف شخصیتوں کے ساتھ، 3 مختلف چہروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج حاصل کی۔